أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر بیان کریں گے۔ ہم پہلے پڑھتے ہیں آیت قرآن کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے بدلہ نہ بن سکے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر ہم اب اس کے بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا دوبارہ تذکرہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث جو پہلی حدیث ہے وہ علامہ عیاشی نے اپنی تفسیر میں ہارون ابن محمد حلبی سے نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا یا کہ بنی اسرائیل سے کون مراد ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ خاص طور پر ہیں، یعنی وہ خاص افراد ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ یعنی ان میں سے ہم خاص افراد ہیں، خاص طور پر ہم ہیں۔ یہ اہل بیت یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث جناب محمد ابن علی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا یا بنی اسرائیل سے کون مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد خاص طور پر ہم آل محمد ہیں علیہم السلام ہیں۔ اور اسی طرح تیسری حدیث جناب ابو داود نے بیان کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام اسرائیل سے ہے، پس جو اس کو حکم ہوا وہ مجھے امر کیا گیا ہے اور جس سے اسے روکا گیا پس اس سے مجھے روکا گیا۔ ممکن یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں بیان ہونے والی تفسیر ظاہر نہ ہو بلکہ باطنی تفسیر ہے۔ تو آپ چوتھی حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو یہ جو ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے بنی اسرائیل، تمہارے اسلاف میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کر کے تم پر انعام و احسان کیا، پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت
اور علی علیہ السلام کی امامت و وصایت اور ان دونوں کی پاک و طاہر آل و عطرت کی امامت کی طرف ہم نے ہدایت کی اور یعنی ہاتھ بڑھایا، اور اسی پر تم پر مضبوط عہد و پیمان لیا۔ اگر تم نے اس عہد و پیمان سے وفا کی تو تم جنت میں ایسے بادشاہ قرار پاؤ گے کہ جو اکرم و عزت اور اللہ کی رضایت کے حقدار پاؤ گے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی میں نے تمہیں تمہارے اسلاف کو دین و دنیا میں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ دین کی فضیلت ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین اور ان کی پاک آل کی ولایت کو قبول کیا، اور ان کی دنیا کی فضیلت یہ تھی کہ ان پر بادل کے سائے ان کے ساتھ سایہ کیا، اور میں نے ان پر پرامن سلوا نازل کیا، اور ایک پتھر سے میں نے ان کو میٹھا پانی سیراب کیا، اور میں نے ان کے لیے دریا کو چیر دیا اور اس سے ان کو نجات دی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس نے ان کو ان کے دور میں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان پر جنہوں نے ان کے رستے کی مخالفت کی اور ان کے رستے کا انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہ میں نے تمہارے اسلاف کو ان کے زمانے میں محمد و آل محمد کی ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے فضیلت دی تھی، تو یقین کرو میں تمہارے لیے اس زمانے میں اضافہ کر سکتا ہوں اگر تم اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو اور اس کے ساتھ وفا کرو تو میں اس فضیلت میں اضافہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی اگر تم مرتے وقت اس دن کے عذاب کے حقدار بنو گے، پھر اس دن کے عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو موت کو ٹالنے کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کسی سے عوض اور فدیہ قبول نہیں ہوگا، یعنی اس موت کے وقت کسی کو دوسرے کا فدیہ قرار نہیں دیا جائے گا کہ مرنے والے کی جگہ اس فدیے کو قبول کر لیا جائے اور اس کو موت دی جائے اور خود اصل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں جس دن کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد موت والا دن ہے کہ اس میں نہ کسی کی شفاعت اور نہ کسی کا فدیہ قبول ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی موت آپ مرنا ہوگا، لیکن قیامت کے دن ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور ہم ان شیعوں کے لیے بدلہ قرار دیں گے، بدلہ قرار پائیں گے اور پوری جزا دیں گے، اور قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی پاک و طاہر آل مقام عرفہ پر ہوں گے، اور ہم اپنے شیعوں کو دیکھیں گے جو قیامت کے صحرا میں ہوں گے، اور جن میں سے بعض وہ ہوں گے جو دنیا میں کوتاہیاں کرتے رہے ہوں گے اور وہ سختیوں میں ہوں گے، پس ہم نے بہترین شیعوں کو ان کی طرف روانہ کریں گے، جیسا کہ سلیمان رضی اللہ عنہ و مقداد، ابو ذر و عمار وغیرہ
ان کے زمانے میں ان کے مانند ہوں گے اور ان کے ولی و دوست ہوں گے، پھر قیامت کے تک کے لیے ان کی مانند ہوں گے، ان کو ان کی طرف روانہ کریں گے، اور وہ اتنی جلدی ان کی تک رسائی حاصل کریں گے جیسے باز اور شکرا اپنے شکار پر پہنچتے ہیں، پس وہ ان کو وہاں سے ایسے اٹھائیں گے جیسے باز اور شکرا اپنے شکار کو اٹھا لیتے ہیں، اور ان کو جنت کی طرف اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر ہم اپنے دوسرے محبین کی طرف اپنا خاص و چنے ہوئے شیعوں کو ان کی طرف روانہ کریں گے جیسا کہ کبوتر جانتا ہے، اور پس وہ ان صحراؤں کو ہمارے گناہ گار شیعوں کو یوں اٹھائیں گے جیسے کبوتر اپنے دانے اٹھاتا ہے، اور وہ ان کو جنت میں ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ ہمارے ایک شیعہ کو جس نے اعمال میں کوتاہی کی ہوگی، جب وہ ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہوگا، تقیہ اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو پورا کرتا رہا ہوگا، اس ایک کے مقابلے میں 100 ناسبی یا اس سے زیادہ 1,00,000 ناسبی کو کھڑا کیا جائے گا، پس اس گناہ گار شیعہ سے کہا جائے گا کہ یہ سارا ناسبی تیرا فدیہ ہیں، ان کو تیرے بدلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پس ایسے سارے مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف سے سارے ناسبی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور یہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ربما یود الذین کفروا، وہ کافر خواہش کریں گے، یعنی جنہوں نے ولایت آل محمد کا انکار کیا ہوگا، اور وہ خواہش کریں گے لو کان مسلمین، ہے کاش ہم بھی دنیا میں ولایت کو مان جاتے اور محمد وال محمد کے سامنے سر تسلیم خم کر جاتے، تاکہ ان کی مخالفوں کو ہمارا فدیہ قرار دیا جاتا اور ہم بھی جنت میں داخل ہو جاتے۔ تو میرے محترم سامعین، یعنی جنت میں داخل ہونے کا بھی معیار بتایا ہے معصومین نے کہ آپ نے کیسے جنت میں جانا ہے۔ ولایت آل محمد کو مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ باقی واجبات بھی ہیں، شریعت محمدیہ بھی ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ تو 5ویں حدیث میں ابن بوائے نے اپنی سند کے ساتھ اپنے والد سے اور انہیں نے یزید القرشی سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، عادل سے کیا مراد ہے؟ تو جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فدیہ۔ پھر عرض کیا کہ صرف سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ۔ مؤلف کتاب تفسیر برہان کے مؤلف بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 تفسیریں بیان کی ہوئی ہیں، اس میں ایک سے مراد ظاہری تفسیر اور دوسری سے مراد باطنی تفسیر ہے، لہذا یہ تضاد نہیں ہے۔ تو یہاں ہم انشاءاللہ آگے کل آیت نمبر 49 کو کل بیان کریں گے، 49 کو انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔